اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا کہ کلمہ تب فصیح ہوتا ہے جب وہ تین چیزوں سے خالی ہو: تنافر حروف، مخالفت القیاس اور غرابت۔ ہم نے تنافر حروف و مخالفت القیاس کے بارے میں پڑھ لیا۔ آج جو ہے ہم غرابت کے بارے میں پڑھیں گے، غرابت کے بارے میں پڑھیں گے۔ والغرابت اور غرابت کون الکلمۃ، والغرابت کون الکلمۃ غیر ظاہرۃ المعنی، نحو تکأکأ بمعنی اجتمع، وافرنق بمعنی انصرف، اتلخم بمعنی اشتد۔ کہہ رہے ہیں غرابت، والغرابت اور غرابہ کون الکلمۃ، ایسا کلمہ غیر ظاہرۃ المعنی جس کا معنی ظاہر نہ ہو، جو کہ غیر ظاہر المعنی ہو، یعنی کہ جس میں کوئی پوشیدگی ہو، ایسا کلمہ جو غیر ظاہر المعنی ہو، اس کا معنی ظاہر نہ ہو۔ نحو جیسے، اس کی مثال ہے تکأکأ، تکأکأ یہ کس کے معنی میں ہے؟ اجتماع کے معنی میں ہے۔ افرنق یہ کس کے معنی میں؟ انصرف کے ہیں۔ اتلخم یہ اشتدہ کے معنی میں ہے۔ تکأکأ، افرنق، اتلخم، یہ تین جو ہے مثال یہ جو ہیں غرابہ کے ہیں۔ اب اصل میں یہ کس کے معنی میں ہے؟ اجتماع کے۔ تکأکأ اجتماع کے معنی میں ہے، یعنی کہ جمع ہونا، ٹھیک ہے۔ اب تکأکأ کا معنی اگر کوئی بولے تو ہمیں سمجھ نہیں آئے گا، لیکن اجتماع بولا جائے تو وہ سمجھ میں آئے گا۔ اب یہ تکأکأ یہ کیا ہے؟ غیر ظاہر المعنی ہے، جس کا معنی ظاہر نہیں ہو رہا، لیکن جب اجتماع کہا جائے تو ہمیں اس کا معنی ظاہر ہو جائے گا۔ تو غرابت یہی ہے کہ جس کا معنی ظاہر نہ ہو۔ اب افرنقا کا معنی کیا ہے؟ انصرف، لوٹنا، لیکن یہاں پہ اگر انصرف افرنقا بولا جائے تو سمجھ میں نہیں آئے گا، انصرف بولا تو سمجھ میں آ گیا کہ لوٹنے کے معنی ہے۔ اسی طرح اتلخم ہے، اب یہ کیا ہے؟ اشتدہ کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے، شدت ہونا، زیادہ ہونا، ٹھیک ہے۔ تو اب اشتدہ اگر بولا جائے تو پھر سمجھ میں آ جائے گا، لیکن اتلخم بولا جائے تو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو یہ تین مثالیں تکأکأ، افرنقا اور اتلخم، یہ تین جو ہے غرابہ کے معنی ہیں، مثالیں ہیں بلکہ۔ اگر یہ تین الفاظ بولے جائیں تو یہ غرابت لیا جائے گا معنی، اور اگر اجتماع، انصرف، اشتدہ لیا جائے معنی تو پھر یہ اس کے معنی ظاہر ہے، تو یہ غرابت نہیں ہوگا۔ کلمات میں ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جس کے معنی غیر ظاہر، جو کہ غیر ظاہر المعنی ہے، تو وہ غرابہ ہے۔ اور کلمہ میں ایسے وصف کا پایا جانا، ایسے کلمہ کا پایا جانا، یا کلمات کا پایا جانا، یا ایسے الفاظ کا پایا جانا، تو یہ کیا ہوگا کہ یہ کلمہ فصیح نہیں ہے۔ اگر ایسے الفاظ استعمال نہیں ہوں گے تو ہم کہیں گے کہ وہ کلمہ فصیح ہے۔ اسی طرح ہم نے آج غرابہ کے بارے میں پڑھ لیا۔ آگے ہیں فصاحت، جو ہے وصف بنتی ہے کلام کی بھی۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ فصاحت کی تین اقسام ہے، یا پھر وہ وصف بنتی ہے کلمے کی، کلام کی اور متکلم کی۔ کلمے کا بتایا تھا کہ وہ تین چیزوں سے خالی ہو۔ کلمے میں فصاحت تب ہوگی، یا کلمہ تب فصیح ہوگا جب وہ تین چیزوں سے خالی ہوگا۔ کیا تھا؟ تنافر حروف سے، مخالفت القیاس سے اور غرابت سے۔ اس کے بارے میں، تینوں کے بارے میں نے مثال اور ڈیفینیشن کے ساتھ جو ہے آپ لوگوں کو سمجھا دیا۔ اس کے بعد آج جو ہے فصاحت الکلام کے بارے میں پڑھیں گے کہ کلام فصیح کب ہوگا، اس کے بارے میں دیکھیں۔ وہ فصاحت الکلام سلامتها من تنافر الکلمات مجتمعات ومن ضعف التعلیف من التأکید مع فصاحت کلمات ہی۔ فصاحت الکلام، کلام فصیح تب ہوگا، سلامت ہو کہ وہ سلامت ہو، سالم ہو، خالی ہو، من تنافر سے۔ کس تنافر سے؟ الکلمات مجتمعات، کلمات کے مجتمع ہونے کے تنافر سے خالی ہو۔ کلمہ جو مجتمع ہے، جو کلمات کے مجموعے میں جو مجموعہ ہے، وہ جو ہے کلام کو جو مجموعہ ہے، یا کلمات کو جو ہے مجموعہ ہے، وہ جو ہے تنافر سے خالی ہو۔ من ضعف تعلیف، اور ضعف تعلیف سے خالی ہو۔ من تاکیدی، اور تاکید سے خالی ہو، چاہے وہ تاکید لفظی ہے یا معنوی ہے، ان دونوں سے خالی ہو۔ مع فصاحت کلمات ہی، کلمے کے فصیح ہونے کے ساتھ۔ آگے ہم نے تین چیزیں پڑھ لی کہ تنافر سے خالی ہو، ضعف تعلیف سے اور تاکید سے۔ پہلے ہم جو ہے تنافر کے بارے میں پڑھیں گے۔ فتنافر وصف فی الکلام یوجب ثقلہ علی اللسان واثر النطق بہ۔ تنافر، بس تنافر، وصف ایسا وصف، فی الکلام، کلام میں، یوجب کہ ادا کرنا، ثقلہ باری ہو جائے، علی اللسان زبان پر،
یوجب ادا کرنا سکلہ باری ہو جائے لسانی زبان پر واثر نطق کو اور بولنا مشکل ہو جائے بھی اس کی وجہ سے. نحو جیسے فی رفع عرش الشرع مثلک یشرع، ایک مثال یہ ہوگی. دوسری مثال ولیس قرب قبر حرب قبر، دوسری مثال یہ ہوگی. تیسری مثال یہ شعر ہے کریم متا امدہ والورا معی و اذا ما لمتہ وحدی. اب یہاں پہ جو ہے شاعر یعنی کہ مصنف رحمہ اللہ تین مثال کے ذریعے یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ تنافر کیسے ہوتے ہیں کلام میں. پہلی جو ہے پہلا شعر ہے فی رفع عرش الشرع، اس کا ترجمہ دیکھیں. اس کا یہاں سے ہوگا مثلک یشرع، مثلک یشرع آپ جیسا ہی کوئی شخص، فی رفع عرش الشرع شریعت کی تخت کو بلند ہی کر سکتا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ مثلک یشرع آپ جیسا ہی شخص یا آپ جیسی شخصیت فی رفع عرش الشرع شریعت کے تخت کو بلند کر سکتا ہے. اس کا ترجمہ یہ ہوا. دوسری مثال ہے ولیس قربن نہیں ہے قریب، قبر کوئی قبر، حرب نامی قبر کے پاس کوئی قبر نہیں ہے. ولیس قرب قبر حرب نامی قبر کے پاس کوئی قبر نہیں ہے، اس کے قریب کوئی قبر نہیں ہے. تیسری مثال اس کا ترجمہ دیکھیں کریم نہایت شریف ہے یا نہایت سخی ہے. ٹھیک ہے، وہ آدمی نہایت سخی ہے. متا جب امدہ میں اس کی تعریف کرتا ہوں، امدہ والورا معیہ تو میرے ساتھ ساری مخلوق یا پھر سارے لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں. وَإِذَا معلومت وَإِذَا اور جب معلومت ہو، جب میں اس کی ملامت کرتا ہوں یا اس کی برائی کرتا ہوں، لمت ہو وحدی تو اس کی ملامت کرنے میں اکیلا رہ جاتا ہوں. اب تنافر کی ہم نے کیا ہے تعریف پڑھی تھی کہ ایسا وصف کلام میں کہ ادا کرنا باری ہو جائے زبان پر اور بولنا مشکل ہو جائے اس کے ذریعے، اس الفاظ کے ذریعے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ رفع عرش الشرع یشرع، اب یہاں پہ رف میں را اور عین ہے، اسی طرح یشرع میں بھی را اور عین ہے، اور شرعی میں بھی را اور عین ہے. تو یہاں پہ جو ہے سارے ایک جیسے الفاظ ہیں اور باری والے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح قربہ میں اور حربن میں جو ہے ایسے الفاظ ہیں جس کی وجہ سے بولنا مشکل ہو رہا ہے اور زبان پر بھی ثقیل ہو رہا ہے. اسی طرح امدہ میں ہے، لمتہ میں ہے. تو یہاں پہ اسے یہ جو ہے بات ظاہر ہوگی کہ تنافر کہتے ہیں ایسے ہیں کہ زبان پر ثقیل ہو جائے اس کی ادائیگی اور بولنا مشکل ہو جائے. اب اسی طرح جیسے یہ شعر ہے فی رفع عرش الشرع مثلک یشرع لیس قرب قبر حرب قبر، امدہ والورا لمتہ یہ الفاظ کیا ہیں؟ ایک جیسے ہیں جسے بولنا مشکل ہو رہا ہے. وظوف تالیف اور ظوف تالیف کے بارے میں بتا رہے ہیں کون الکلامی ایسا کلام، ٹھیک ہے، غیر جارین جو نہ اترتا ہو، جو جاری نہ ہو، علی القانون نحوی مشہور نحوی قانون کے مطابق جاری نہ ہو. ٹھیک ہے، ظوف تالیف یہی ہے. کا جیسے کہ الازمار قبل الذکر، جیسے کہ ازمار قبل الذکر یعنی کہ ذکر سے پہلے ہی ضمیر کا لے آنا، لفظی طور پر ورتبۃً اور رتبے کے طور پر، فی قول ہی جیسے کہ شاعر کے قول میں جزا بنو ابوالغیلان عن کبر وحسن فعل کما یجزی سنمارو، جزا بدلہ دیا بنو اس کے بیٹوں نے ابوالغیلان کے بیٹوں نے بدلہ دیا عن کبر بڑھاپے کے بعد، عن بعد کے معنی میں ہے، عن کبر بڑھاپے کے بعد، وحسن فعل جیسے کہ بدلہ دیا، کما جیسے کہ یجزی سنمارو جیسے کہ وحسن فعل اچھے سلوک کی بدلے، کما جیسے کہ یجزا بدلہ دیے سنمار نامی شخص کو، جزا بدلہ دیے بنو اس کے بیٹوں نے ابوالغیلان کے بیٹوں نے عن کبر بڑھاپے کے بعد، وحسن فعل حسن سلوک کے بعد، کما جیسے کہ یجزا بدلہ دیے گئے سنمار نامی شخص کو. اب یہاں پہ جو ہے پہلے اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ سنمار کون سا تھا. سنمار جو ہے نامی ایک شخص تھا جو محل وغیرہ تعمیر وغیرہ کرتا تھا. سنمار نامی شخص نے ایک بادشاہ کے لیے ایک محل تعمیر کیا. اس بادشاہ کا نام نعمان تھا.
اور سلمان نامی شخص نے اس کے لیے بہت نہایت مطلب عمدہ محل تیار کیا تھا، اور اس جیسا محل اس ٹائم مطلب کسی کے پاس نہیں تھا، نہ کسی نے بنوایا تھا، اور اس سے پہلے کسی نے مطلب کسی کے پاس نہیں تھا۔ تو جب محل پورا تیار ہو گیا تو پھر نعمان کے دل میں یہ بات آئی، نعمان نامی بادشاہ کے دل میں یہ بات آئی کہ اگر یہ آدمی زندہ رہا تو اسی طرح یہ جو ہے، جس طرح اس نے میرا محل تیار کیا اسی طرح وہ اوروں کے لیے بھی تیار کرے گا، تو اوروں کے لیے اگر تیار کیا گیا تو پھر میرے جو ہے محل کی جو ہے خصوصیت یا امتیاز باقی نہیں رہے گی، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ اسی کو ہی ختم کر دیتا ہوں۔ تو اس نعمان نامی بادشاہ نے جو ہے اس سلمان نامی شخص کو جو ہے نا اسی محل کے جو ہے چھت سے نیچے گرا دیا، جس سے وہ وہیں پہ ہلاک ہو گیا۔ تو یہ جو ہے عرب کا ایک محاورہ بن گیا کہ کیونکہ اس کو اچھا سلوک کے بدلے جو ہے اس کو برا مطلب بدلہ دیا، تو یہ ایک عرب کا محاورہ بن گیا کہ جیسے ابوالغیلان کے بیٹوں نے اسے جو ہے بڑھاپے میں بدلہ دیا اس نے سلوک کی وجہ سے، اسی طرح سلمان نامی شخص کو دیا گیا۔ تو یہاں پہ جو ہے محل استشہاد ابوالغیلان ہے کہ اسی کی وجہ سے اشعار لائے گئے ہیں۔ اب یہ بنو میں ہو جو ضمیر ہے وہ ذکر سے پہلے لائی گئی ہے، تو یہ جو ہے نحوی قانون کے مطابق نہیں ہے، لفظاً بھی اور رتبتاً بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ مشہور نحوی قانون کی خلاف ورزی کی گئی ہے، تو یہاں پہ ضعف تالیف پایا گیا ہے، اور یہاں پہ ضعف تالیف ہے تو یہ جو ہے کلام فصیح نہیں ہوگا۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔